3 آیت نمبر ہے 9 آیت نمبر ہے 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شياع الاولین وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله مولانا العظيم انا نحن نزلنا الذکر یقیناً ہم ہی نے نازل کیا ہے نصیحت، اس نصیحت کو یعنی قرآن کریم کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کریم اپنے کئی نام خود بتلاتا ہے، قرآن کریم اپنے کئی نام خود بتلاتا ہے، اور قرآن کریم اپنا خود جو نام بتلاتا ہے اس کے پیچھے اپنے انسانوں کے پاس آنے کا مقصد بھی واضح کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کا ہمارے یہاں تو بس قرآن کریم مشہور ہو گیا نا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، اس کتاب کا جو نام قرآن ہے وہ تو مشہور زیادہ ہو گیا، پوری امت میں وہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ خود قرآن کریم اپنے کئی نام بتلاتا ہے، مثلا فرقان خود اس نے بتایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان میں خود اپنا نام بتایا فرقان، اور یہاں بتایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر کا بھائی لفظی معنی ہوتا ہے یاد دہانی، اور اس کا دوسرا معنی کیا گیا ہے نصیحت، دونوں ٹھیک ہے، یاد دہانی، نصیحت۔ نصیحت اس قیمتی بات کو کہتے ہیں جو انسان کے لیے حد درجہ مفید ہو۔ قرآن کریم ایسی نصیحت ہے کہ اس سے زیادہ مفید انسان کے لیے کوئی نصیحت ہو نہیں سکتی۔ دوسرا قرآن کریم یاد دہانی، بظاہر اشکال پیش آتا ہے کہ قرآن ایک بات کو بار بار کیوں کہتا ہے؟ آپ حضرات ایک عرصہ سے قرآن کے طالب علم ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کم ایسی باتیں ہیں پورے قرآن میں جو ایک مرتبہ کہی گئی ہیں، کم، شاید چند باتیں ہوں جو قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ دوبارہ نہیں کہی۔ جو اہم اور بنیادی باتیں قرآن بار بار بعض باتیں قرآن 600 700 ہزار مرتبہ قرآن یہ بات بتلاتا ہے، چونکہ یہ تلاوت والی کتاب ہے۔ پہلی کتابیں بھائی تلاوت والی نہیں تھی، پہلی کتابیں تلاوت والی، پہلی کتابوں کو یہ اعزاز نہیں تھا کہ وہ منبر و محراب پر دن رات نمازوں میں یوں پڑھی جاتی ہوں، یہ تلاوت والی کتاب ہے۔ تلاوت کے لیے ضروری تھا کہ ایک بات کی بار بار تلاوت کی جائے، کانوں میں بار بار پڑھے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے 3 مرتبہ فرماتے۔ بھائی کتنی مرتبہ فرماتے؟ 3 مرتبہ۔ تو اس لیے قرآن کریم یاد دہانی ہے، ایک بات مجھے اور آپ کو بار بار کہی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ بھائیو، ہم مختلف جگہ سے بعض مرتبہ نماز میں ایک جگہ سے پڑھا، وہاں بھی وہ بات آ گئی، اگلی جگہ پڑھا، چونکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بار بار اس کو پڑھتے ہیں
تو بھائی وہ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ اگلی بات فرمائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس کو تو اب کیا مسلمان تو مانتے ہیں، دنیا کفر بھی مان گئی ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو 100% محفوظ ہے۔ بھائی جو کیا ہے 100%، 99% نہیں، 100% محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ یہ نہ کاغذ کی محتاج ہے، نہ یہ انسانوں کی محتاج ہے۔ کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں دنیا سے ان سب کو ختم کر دو، یہ کتاب جوں کی توں باقی رہے گی، یہ کتاب جوں کی توں باقی رہے گی۔ دنیا میں اس کتاب پر بڑی بڑی پابندیاں لگا کے دیکھی، یار اس سے بڑی پابندی کیا ہوگی کہ جس کے پاس قرآن کریم مل جائے اس کو سزائے موت ہو۔ 70 سال روس نے یہ پابندی لگا کے دیکھ لی، اور 70 سالوں کے بعد جب اللہ نے اس قوت کو برباد کیا تو حافظ چاروں طرف تھے، قرآن ان کو یاد تھا، الفاظ نہیں تھے۔ میں نے پہلے بھی شاید کبھی سنایا ہو، جس وقت یہ روسی انقلاب ختم ہوا تو پہلے جو وفد وہاں گئے تو اس میں پاکستان کا ایک وفد بھی گیا تھا، بالکل شروع میں، بعد میں تو پھر بہت دنیا گئی نا۔ تو اس میں پاکستان کے ایک عالم ابھی حیات ہیں، بوڑھے ہیں۔ اس زمانے میں جب یہ آئے تھے، ہمارا بچپن تھا، میں نے براہ راست ان سے یہ بات سنی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے قریب ایک جگہ ہم گئے، وہاں ایک خاتون کی 100 سال بوڑھی اماں کی عمر تھی۔ ہمارے استقبال کے لیے جو آئے اس میں وہ بوڑھی اماں بھی آئی، ہم سب ان کے بیٹوں کی جگہ تھے، ملے تھے۔ ملتے ہی اس نے فوراً کہا تم میں سے کسی کے پاس قرآن ہے؟ وہ ایک ہی بات پوچھی جا رہی، کہنے لگے ایسے موقع پر قرآن کریم نسخہ کی شکل میں ساتھ ہوتا نہیں ہے، ہمارے پاس تھا لیکن ہمارے ہوٹل میں تھا۔ کہنے لگا میری عادت تھی میں چھوٹا قرآن ساتھ رکھتا تھا، میں چھوٹا قرآن کریم کیا رکھتا تھا؟ ساتھ رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس تھا، میں نے کہا میرے پاس ہے، کہنے لگا جیسے ہی اس بوڑھی خاتون کو دیا، اس نے اس قرآن کو اتنا چوما، وہ روئے، آنکھوں کو لگائے، چہرے کو لگائے۔ اس نے کہا میں نے 70 سال کے بعد دیکھا، ہمارے بچپن میں ہم یہ دیکھتے تھے، 70 سال کے بعد یہ قرآن کریم نسخے کی شکل میں دیکھ رہی ہوں۔ کہنے لگے ہم سمجھے کہ ظاہر ہے جب 70 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کس کو آتا ہوگا؟ ہم نے کہا پھر، اس نے کہا نہیں جی آتا ہے۔ کہنے لگے اس بوڑھی اماں نے ہمیں کئی صورتیں سنائی، دوسرے نے سنائی، تقریباً سب کو آتا ہے، سب کو آتا تھا۔ میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں کسی بھی آئین کو، کسی بھی تحریر کو، کسی بھی مضمون کو، کسی بھی کتاب کو محفوظ کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، ان تمام شکلوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، دنیا کی ہر کتاب مٹ سکتی ہے، یہ قرآن کریم 100% اسی طرح باقی رہے گا۔ بعض مرتبہ باہر کا بندہ، غیر کی جو نگاہ ہوتی ہے نا، وہ ایسی چیزوں پر پڑ جاتی ہے جس پر اپنوں کی نگاہ نہیں پڑتی، چونکہ غیر جو ہوتا ہے وہ تنقید سے دیکھتا ہے۔ کئی سال پہلے میں ایک مضمون دیکھ رہا تھا کہ یہ قرآن محفوظ کیوں ہے، ایک غیر مسلم مستشرق نے، منکر قرآن نے اس پر مضمون لکھا، اور چونکہ وہ قرآن کا دشمن تھا، میں عرض کر رہا ہوں غیر بعض مرتبہ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اپنوں کی نگاہوں میں نہیں آتی۔ اس نے قرآن کریم کی بقا کے اسباب اپنی سمجھ کے مطابق لکھے، ہم اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، اس نے ایک عقلی اسباب جمع کیے۔ اس نے ایک بہت بڑا سبب یہ لکھا کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے بولنے سے اس کے ماننے والوں نے سیکھی۔ بھائی غلط تو نہیں کہا اس نے، صحیح کہا۔
اس نے کہا اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ واحد کتاب ہے جو مسلمان کاغذ کے ذریعے کسی بھی سبب کے ذریعے نہیں سیکھتے، شاگرد اپنے استاد کا چہرہ اور اس کے ہونٹ دیکھ کر اس سے پورا تلفظ سیکھتے ہیں۔ کیوں بھائی، ہمارے یہاں ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ آگے اس کے الفاظ بڑے دلچسپ، اس نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ کتاب اتنی محفوظ ہے کہ اگر مسلمانوں میں 80 سالہ اس کتاب کا استاد کہیں غلطی کرے تو اس کے آگے بیٹھنے والے 10 سال کے بچے فوراً لقمہ دے دیتے۔ کیوں بھائی، ہمارے یہاں ایسا ہے یا نہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری صاحب کتاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز میں ایک آیت پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھنے سے رہ گئی، ایک صحابی نے لقمہ دیا۔ اب استادوں کے استاد، پوری کائنات کے امام کو بھائی لقمہ دینا کوئی آسان تھوڑا ہے۔ سلام پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے کس نے لقمہ دیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا جی میں نے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا مجھے امید تھی کہ یہ لقمہ تم ہی دو گے، مجھے امید تھی یہ لقمہ تم ہی دو گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اب یہاں ایک وہ استاد جو اس کتاب کو 80 سال سے پڑھاتا ہے، اگر بھائی وہ نماز میں کہیں غلطی کر جائے، کوئی آیت بھول جائے تو پیچھے سے لقمہ آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے فرمایا ہم ہی اس کتاب کے محافظ ہیں۔ اگلی بات، یہ کتاب لفظاً بھی، یہ ذرا اہم بات ہے، توجہ کرنا میری طرف، یہ کتاب لفظوں کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے، تشریح کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے۔ یہ اس سے بڑا معجزہ، آپ ذرا غور کیجئے۔ ہم صرف قرآن کے الفاظ کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کتاب کی تشریح بھی محفوظ ہے۔ قیامت تک اس کتاب کی کوئی ایسی تشریح نہیں کی جا سکتی جس کی بنیاد باطل ہو، کر کے دیکھ لی۔ مرزا قادیانی جیسوں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کی غلط تشریحیں کی اور 100 سال سے زور لگا رہے ہیں بھائی قرآن کی غلط تشریح کر سکیں۔ چلو میں اور واضح مثالیں دے دیتا ہوں۔ پچھلی 1.5 پونے 2 صدیوں سے جب انگریز ہندوستان آیا اور یہاں جہاد کے ذریعے مزاحمت کا سامنا انگریز کو کرنا پڑا، تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ جہاد کی تشریح کو بدلا جائے۔ کیا قرآن کریم میں جو جہاد کی آیات ہے ان کی جو تشریح ہے ان کو بدل سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے سود کا جو کہا، اس ملک میں سود کی تشریح پر سپریم کورٹ تک زور لگا۔ بھائی کہاں تک زور لگا؟ سپریم کورٹ تک زور لگا۔ آپ نے اس موضوع پر ہماری لائبریری میں ابھی 2 کتابیں، سپریم کورٹ میں جو سود کے خلاف مقدمہ چلا، اس میں جو سود کو جائز قرار دینے والی حکومتی ٹیم اور وکلاء تھے، ان کے دلائل پڑھ کے دیکھو۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ قرآن نے جس سود کو حرام کہا ہے وہ یہ بینکوں والا سود نہیں ہے۔ وہ کون سا سود نہیں ہے؟ بینکوں والا۔ اب یہ قرآن کی تشریح کو بدلنا۔ جب یہ کہا تو پاکستان کے علماء صاحب علم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بینک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی بینک تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سب سے بڑا بینک تھے۔ بھائی حضرت عباس کیا تھے؟ سب سے بڑا بینک تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ثابت کیا کہ طائف سب سے بڑا بینک تھا، اور بنو حوازن جو طائف کا سب سے بڑا قبیلہ تھا، پورے عرب میں اس کا پیشہ ہی یہ تھا
کہ پورا قبیلہ 10-10 ہزار افراد پر مشتمل قبیلہ اپنا سرمایہ جمع کرتا. بھائی بینک میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, 10-10 15-15 ہزار بندے کا سرمایہ ہوتا ہے نا. پھر یہ پورا طائف دوسرے پورے شہروں کو قرض دیتا اور نفع کے ساتھ اس کو کیا کرتا, وصول کرتا. قرآن کریم نے آ کے فرمایا تمہیں اس سود کی گنجائش ہے, اجازت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر بھائی کس کا سود معاف کیا تھا؟ حضرت عباس کا. کیا فرمایا تھا؟ میں اپنے چچا کا, چونکہ حضرت عباس بینک تھے, بہت مالدار تھے, اور حضرت عباس پورے عرب میں لوگوں کو سودی قرضے دیا کرتے. اب جب یہ سارے ثبوت پیش ہوئے تو جو سود کے حلال کرنے کے وکلا تھے ان کو کوئی بات نہ آئی, حالانکہ ان کو ریاستی سرپرستی حاصل تھی. اس میں سابقہ سپریم کورٹ کے جسٹس بھی وکیل کی حیثیت میں کھڑے تھے کہ کسی طرح سود کو حلال کر. اب میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, میں بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ محفوظ ہیں, وہ تو محفوظ ہیں ہی ہیں. قرآن کی تشریح بھی بھائی 100% کیا ہے؟ اس امت کا اجتماعی ضمیر اللہ نے, اجتماعی, انفرادی طور پر میں بے وقوف ہو سکتا ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں کہ میں کسی غلط آیت کی ساری زندگی تشریح کرتا رہوں, لیکن وہ میرا انفرادی معاملہ ہے. مسلمانوں کا, پورے امت مسلمہ کا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ کبھی بھی غلط تشریح کو برداشت نہیں کرتا. اور میں ایک تاریخی حوالہ آپ سے عرض کرنا چاہوں. سب سے اہم موقع آیا جس وقت قرآن کریم کو مخلوق کہا گیا مامون الرشید کے زمانے میں. سلطنت عباسیہ میں قرآن کریم کو کیا کہا گیا؟ یہ مخلوق ہے. اور مخلوق میں بھائی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال. امام احمد بن حنبل میدان میں اترے, انہوں نے کہا یہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اگر اس کو مخلوق مان لیا جائے تو بھائی اس میں تبدیلی کو مان لینا ہے تنہا. اور جب سختیاں ہوئی نا علماء پر, سزائیں ہوئیں, قیدیں ہوئیں, تو ہر کوئی مشکل وقت میں, وہ برے نہیں تھے, ہم تو معمولی سی مشقت نہ برداشت کر سکی. کئی 100 علماء تھے, لیکن جب ان کو سر عام ننگا کر کے کوڑے مارے جاتے, کم ہوتے 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 میدان میں امام احمد بن حنبل اکیلے رہ گئے. امام احمد بن حنبل اکیلے رہ گئے. اور جس وقت ان پر ظلم کر کر کے حد ہو گئی, بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے کہا امام ہمیں پتہ ہے تم کتنے بڑے عالم ہو, تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں, آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دو کلام اللہ غیر مخلوق, یہ دعویٰ صرف ایک مرتبہ چھوڑ دو, یہ کہہ دو کہ یہ مخلوق ہے, میں اسی وقت آپ کے زنجیر بھی کھولتا ہوں, آپ کو اپنی کرسی پر بھی بٹھاتا ہوں, اپنا تاج بھی آپ کے سر پہ رکھتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہ, اگر آج میں گر گیا تو مجھے خطرہ ہے پھر یہ قیامت تک اس فتنے کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی کرسی پر بیٹھنے والوں نے اس بات امام احمد بن حنبل کے موقف کو تسلیم کیا, اور سال کے ظلموں کے بعد امام احمد بن حنبل کو چھوڑنا پڑا. اور آج تک پوری امت اس پر متفق ہو گئی کہ کتاب اللہ غیر مخلوق, یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ مخلوق نہیں ہے جس کو جب چاہے تبدیل کر دیا جائے. میں ایک اور آپ سے بات عرض کروں. میں نے کئی سال پہلے کراچی کے ایک لائبریری میں پوری دنیا کے رسائل آتے ہیں, پوری دنیا کے, وہ پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں سے, پوری دنیا کے جو بڑے بڑے جرائد چھپتے ہیں نا, تو وہ وہاں 200-250 جرائد آیا کرتے. فرانس کا ایک رسالہ آتا تھا, اور اس کو دہلی سے اس کا پھر اردو ترجمہ بھی ساتھ شائع ہوتا تھا, اس کے جو اہم مضامین تھے. میں اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس میں مضمون چھپا 1990 کی ایک سروے. فرانس کی ایک یونیورسٹی نے
قرآن کے الفاظ پر تحقیق کے لیے ایک بینچ بنایا بڑے بڑے ماہرین کا. انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے دنیا کی 80 کے لگ بھگ تمام مذہبوں کی کتابیں اکٹھی کی. وہ مذہب جس کے ماننے والے دنیا میں خواہ 2-4 ہی ہوں، 80 کے لگ بھگ، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، سکھوں کی کتاب بھی، ہندوؤں کی کتاب، پتہ نہیں کن کن اس کے عجیب عجیب نام تھے، وہاں پہلی مرتبہ سنے. 80 کتابیں. اور انہوں نے پھر تمام مذہبی کتابوں پر 10 سال اپنی تحقیق کی کہ ان کتابوں میں کیا فرق ہے. تو وہ خود ہی مصیبت میں پڑ گئے کہ ان کی اپنی جو انجیل ہے، دنیا سے انہوں نے انجیل کے 10,000 نسخے جمع کیے. کتنے؟ 10,000. ہر زبان، ہر خطے کی جو انجیل ہے اس میں اختلاف. اس میں کیا ہے؟ اور ان کا اصل ٹارگٹ تھا قرآن کریم. اس رپورٹ میں یہ تھا واللہ عالم کہ پوری دنیا سے قرآن کریم کے 90,000 نسخے جمع کیے. بھائی کتنے؟ 90,000 نسخے پوری دنیا سے لیے گئے. اور جب اس پر تحقیق کی وہ حیرت زدہ ہو گئے کہ یار پوری دنیا کے خطوں سے ہم نے قرآن جمع کیا، کسی ایک خطے سے نہیں. ان کو صرف 1-2 نسخے بیچ میں ملے جس میں فرق تھا. انہوں نے بڑے خوش ہوئے کہ ہو یہ اختلاف پکڑا گیا. وہ نسخے جب خوش ہوئے رپورٹ لگے چھاپنے، تو جو اس کے سربراہ تھے اس نے کہا یار جس اداروں نے یہ نسخے چھاپے ہیں ان سے تو پوچھ لو، وہ ذمہ داری لیتے ہیں اس اختلاف کی. ایسا نہ ہو ہم رپورٹ پوری دنیا میں چھاپ کے ذلیل ہو جائیں. ان کے ہمارے یہاں کام نہیں ہے، وہ تحقیقی کام بڑی محنت سے کرتے ہیں. وہ جو 2 نسخے جن میں اختلاف پایا گیا تھا، جن جن اداروں سے چھاپے تھے، جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوراً معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، پرنٹنگ میں ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے پوچھا پھر صحیح کیا ہے؟ انہوں نے صحیح نسخے بھیجے تو انہوں نے ملا کے دیکھے وہ بھی 90,000 کے ساتھ ملتے. وہ بھی کیا تھے؟ 90,000 کے ساتھ ملتے تھے. اس لیے بھائیو یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی امید والی ہے. ہمارے استاد ایک بات فرمایا کرتے تھے اور بڑے بڑے علماء یہ فرماتے آئے ہیں کہ بھائی جب شہد کی مکھی محفوظ ہے تو بھائی چھتا بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شہد کی مکھی دنیا میں پائی جائے اور چھتا دنیا سے کیا ہو جائے؟ غائب ہو جائے. تو جس وقت قرآن کریم محفوظ رہے گا تو اس کو یاد کرنے والے بھی محفوظ رہیں گے. میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ قرآن کریم مسلمانوں کے وجود کی ضامن ہے قیامت تک. جب تک دنیا میں یہ قرآن باقی ہے مسلمان باقی ہیں. حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، بالکل جب قیامت آنے کا زمانہ بالکل قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت بیت اللہ کو بھی اٹھا لیں گے اور قرآن کریم کو بھی اٹھا لیں گے، اور پھر ایمان والے زمین سے بھائی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. اس لیے قرآن نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر، اس نصیحت کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یقیناً ہم نے رسول بھیجے تھے آپ سے پہلے ساری قوموں میں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی کسی قوم میں رسول تشریف لائے ان لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ہر ماننے والے کو تسلی دی گئی ہے کہ اس بات سے پریشان نہیں ہونا، دنیا میں تمہارا مذاق اڑایا جاتا ہے. دنیا میں کیا اڑایا جاتا ہے؟ آج سے کچھ مہینے پہلے ایک نوجوان حافظ آگے، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بیچارے بڑے ٹوٹے ہوئے. وہ کالج سے یونیورسٹی گئے، کہنے لگے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں، کیا کوئی اجازت ہے کہ میں داڑھی کٹوا دوں؟ میں نے کہا بھئی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے جی میرا وہاں مذاق بہت اڑاتے ہیں میرے یار دوست، میری داڑھی کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہاری داڑھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گئی ہے تبھی اس کا مذاق. کہنے لگے جی وہ کیسے؟ میں نے پھر اس کو قرآن کریم کی وہ کئی جگہ نکال کے بتائیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس کا مذاق نہ اڑایا گیا.
ابھی آپ میں نے کل والے درس میں کیا کہا تھا، ہم تو ترجمہ نہیں کر سکتے. وقال، بھائی دیکھنا ذرا پچھلے صفحہ نمبر 2 کی آخری آیت کیا کہہ رہے تھے؟ وقالوا یا ایھا الذی، اے وہ شخص نزل علیہ ذکر جس پر یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے، انک لا، تو نعوذ باللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے عقل مند والی ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ہر نبی کا مذاق اڑایا گیا. کذالک نسلکہ، یہ مذاق اڑانا، فی قلوب المجرمین، ہم نے ان کے دلوں میں پیوست کر دیا، وہ پھر اسی بےہودگی میں مر گئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے. لا یؤمنون بہ، اور وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے، نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ لائے. وقد خلت سنت الاولین، اور وہ پہلے لوگوں کے طریقے پر اسی طرح چلتے چلتے جہنم میں جا گرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ